بالخصوص ذکر کی خوشبو کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کی ہے، اور الحمدللہ اس ذکر کی خوشبو کو میں نے آتے ہوئے بھی محسوس کیا ہے، سبحان اب اللہ، بھی محسوس کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ آپ اس ذوق و شوق میں اور اضافہ فرمائے۔ آمین۔ اس حال و کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے میں نے وہاں پر بھی چند کلمات کہے اور آپ حضرات کو بھی عرض کرتا ہوں۔ جو ہی اس جو میں داخل ہوئے ہیں، قرآن پاک کی وہ آیت طیبہ کی تفسیر آنکھوں کے سامنے اور دل پر اتری۔ مالک کا فرمان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقین کر لو، اطمینان چاہیے تو اللہ کے ذکر کا سہارا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اپنے مالک کے ذکر کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے، وہ کبھی بے سکون نہیں رہتا، بے شک، بے شک۔ اس کا دل اطمینان سے بھر جاتا ہے، اس کے دل و جان میں اللہ پاک کے ذکر کی جو لذت ہے وہ گھر کر جاتی ہے۔ پھر اسے کوئی فکر بھی نہیں رہتی، اللہ، دل سے دنیا کا بوجھ اتر جاتا ہے، مشکلات دھوئے کی طرح اڑ جاتی ہے، اذیتیں ہاتھ جوڑ کے اجازت لے لیتی ہے، انسان کا دل اطمینان اور سکون کی نعمت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ حضرات سے ایک اور بھی عرض کرنا چاہوں گا، کیا آپ نے بھی یہ محسوس کیا کہ آپ کو سکون ملا؟ بے شک۔ نہیں محسوس کیا؟ ہاں؟ سب نے محسوس کیا؟ واقعی محسوس کیے؟ میرے کہنے پر آپ کہہ رہے ہیں اللہ، جی؟ محسوس کیا ہے۔ کیا آپ حضرات کی توجہ ادھر تھی؟ اچھا، اب ایک اور بات بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا، خوشی والی اور یقیناً خوشی ہوتی ہے، کیا آپ کھانا کھانے کی ضد کریں گے؟ ہاں؟ اچھا، تو کیا آپ کھانا کھانے کا پروگرام لے کے آئے ہو جی؟ کہ اپنے مالک کے ذکر کے لیے آئے ہو؟ کس کے لیے آئے؟ ہاں؟ ذکر سے۔ اور جو کھانے کی خواہش لے کے آئے ہیں وہ کتنے لوگ ہیں؟ میں بڑوں سے بات کر رہا ہوں، بچے کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، ان پر وہ جو بچے جن پر شریعت لاگو نہیں ہوتی وہ اس سے الگ ہے، جن پر ہے ان سے بات کر رہا ہوں، بڑوں سے اور بڑے بچوں سے۔ کیا آپ کے اندر کھانے کی خواہش ہے ابھی اس میں خود آپ اس لیے آئے ہو؟ نہیں نا؟ پکی بات ہے؟ اچھا، اب جو اگلی بات کہنا چاہ رہا ہوں اس پر آپ کی توجہ چاہیے۔ آپ کے اندر کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے، آپ خواہش رکھو یا نہ رکھو، کیا خیال ہے گھر والے تبرک دیں گے کہ نہیں؟ اللہ جی دیں گے، تبرک دیں گے کہ نہیں؟ دیں گے۔ مانگنا پڑے گا آپ کو؟ نہیں، سوچ کے بات کرو، گھر والوں نے انتظام کیا ہوا ہے؟ جی جی ماسٹر صاحب جی۔ تو کیا آپ کو لنگر کے لیے مانگنا پڑے گا کہ مجھے لنگر دو؟ نہیں، نہیں نا؟ خواہش ہے، دل میں خواہش ہے، بھوک لگے گی، طلب ہوگی، مانگنا پڑے گا؟ غور کریے، طلب ہے بول نہیں پا رہے، خواہش ہے اظہار نہیں کر پا رہے، لیکن مانگتے بھی نہیں، طلب بھی ہے مانگتے بھی نہیں، خواہش بھی ہے اظہار نہیں کرتے، چاہت بھی ہے ادھر توجہ کا اظہار نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ یہ حال اگر آپ تھوڑا غور کریں تو ایک اور جگہ پر بھی ہے، خواہش ہو مانگنا نہ پڑے، خواہش ہو مانگنا نہ پڑے اور مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو رکھیے، خواہش ہو مانگنا نہ پڑے پھر بھی مل جائے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ یہ کون سی ایسی جگہ ہے سبحان جہاں خواہش ہو مانگنا نہ پڑے مل جائے۔ اور اس خواہش کے مطابق مل بھی جائے؟
یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ جگہ جنت ہے. سبحان اللہ سبحان وہ جگہ کون سی ہے؟ جنت ہے. قرآن پاک میں سورہ واقعہ کے اندر مالک نے کہا فرمایا وَمِمَّا يَشْتَهُونَ، وہ اندر خواہش ہوگی، طلب نہ بھی کرے صرف خواہش ہوگی، جو شے کی خواہش ہوگی وہ آ جاتی ہے. انہیں مانگنا نہیں پڑتا، انہیں شور مچانا نہیں پڑتا، انہیں بیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں گھنٹی بجانے کی حاجت نہیں ہے. ادھر خواہش ہوئی، جس کی ہوئی وہ مل گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لنگر کی خواہش ہے، مانگتے نہیں. اس موقع پر باقی جو بھی بات نہیں کرتا، میں آج اس موقع کی بات کرتا ہوں. اس موقع جب آپ سے میں نے پوچھا تو آپ نے مجھے یہی جواب دیا کہ خواہش کا آپ نے اظہار تو نہیں کیا، لیکن جب بھوک تھی تو یقیناً اشتہا ہے، لیکن مانگ نہیں رہے. کیوں؟ آپ سارے آئے اس کام کے لیے تھے نہیں. یہاں آئے، بھوک نے ستایا تو خواہش پیدا ہو گئی. جب خواہش پیدا ہوئی تو مانگنا پڑا نہیں، آ گیا. میں حیران ہو رہا تھا، واہ میرے مالک کیا تیری شان ہے. جنت مرنے کے بعد ہے، جنت مرنے کے بعد. ابھی آپ نے قبر میں جانا، ہم سب نے قبر کی گھاٹی سے گزرنا ہے، پھر اس کے بعد حساب و کتاب ہونا ہے. پھر پتہ نہیں آ رہے ہیں یا پا رہے ہیں، کیا حال ہوتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اتنا اللہ کے کرم پر یہ یقین ضرور ہے کہ مالک اپنے ذکر کرنے والوں کو رسوا نہیں. جب وہاں سے گزر جائیں گے پھر ہم نے میدان حشر میں جانا ہے. میدان حشر کے بعد پھر سرات سے پھر حساب و کتاب، پھر سارا معاملہ ہونے کے بعد اب اللہ کا فیصلہ ہے کس نے جنت میں جانا اور کس نے جہنم میں جانا ہے. پھر جو جنت میں جائے گا اس کے احوال اللہ تعالیٰ نے اب قرآن کے اندر بیان فرما دیے ہوئے ہیں، اور آج ہم ان پر یقین رکھتے ہیں. رسول اللہ نے بس سورت وحی تلاوت فرما کے آگاہ کر دیا، یہ اللہ کی کتاب کا حصہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اس پر ایسے یقین کرنا اس میں رتی برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. اللہ سبحان اللہ سبحان.